ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ جو بھی دین سے ریلیٹڈ میسج آئے گا جب تک میں وہ سارے گروپس میں اور سارے کانٹیکٹس میں فارورڈ نہیں کر دوں گی جب تک جو ہے وہ میری فجر قبول نہیں ہوگی. اور ایسے لگتا ہے ہم کھٹ کٹ اب تو سب موبائل میں اسمارٹ فونز میں یہی آپشن ہے نا, ٹک 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 ٹک. اب آپ سب کو فارورڈ کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے احادیث کو فارورڈ مت کریں. کئی مرتبہ, کم سے کم 3 مرتبہ تو میں نے خود دیکھا اور اس کے علاوہ میں نے سنا کئی مرتبہ ہے. جس حدیث کو حدیث کہہ کے مینشن کیا گیا اور ایون اول تو ہر مرتبہ آپ کو ریفرنس نہیں لکھا ہوا ملتا, اور اگر ریفرنس لکھا ہوا بھی ملتا ہے تو آپ اس کتاب میں اس کو ڈھونڈیں اس حدیث کو. 3 مرتبہ تو کم سے کم میں نے کیا ہے. انفیکٹ نمبر لکھا ہوا تھا حدیث کا ریفرنس کے ساتھ, لیکن اس جگہ پر وہ حدیث کتاب میں موجود نہیں تھی. یہ آنکھیں بند کر کے کرنے والا کام نہیں ہے. اس سے بہتر ہے خدا را آپ 5 روپے صدقہ کر دیں, وہ ایک اچھی نیکی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 رکوع قرآن کا پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 آیت حفظ کر لیجئے. لیکن یہ آنکھیں بند کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کو آگے پیچھے فارورڈ کرنا, شیئر کرنا اور ہر آئے ہوئے میسج کو اپنا فرض سمجھنا کہ جب تک یہ میں نے نہ کیا اس سے مجھے جو ہے میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. رمضان میں بھی ہمارا واٹس ایپ کا استعمال نہیں رکتا ہے. اس میں بہت محتاط ہو جائیں. کب کس وقت افطرا علی اللہ کی کیٹیگری میں یہ بات آ جائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو نہیں کہی جو یہ بات اپنے منہوں سے کہتے ہیں. بہت سخت حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحیح حدیث سنن ابن ماجہ کی, آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اور جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بہت سی ایسی احادیث سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں, جو کہ گھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور اگر آپ کو مجھے علم نہیں ہے کہ ہم فلٹر لگا کر چیک کر سکیں, علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر بتا سکیں کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے, ضعیف ہے, حسن ہے یا صحیح ہے؟ 99% لوگ نہیں جانتے. تو کیوں اپنے کندھوں پر ایسی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر آپ کو بہت درد ہے لوگوں کا اور ان تک علم پہنچانے کا تو پلیز ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر کسی قرآن کی کلاس میں لے جائیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ شیطان زیادہ تر لوگوں کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے ایک اور اینگل بھی دکھاتا ہے. جنرلی ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں وہی کیا جاتا ہے اور وہی پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے. ہم یہی سنتے ہیں, ہم نے یہی سنا ہے. کیا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور یہی سنا ہے, کیا یہ بغیر علم کے بولنا نہیں؟ یہ بھی تو بغیر علم کے بولنا ہے. اگر اللہ نے مجھے عقل دی ہے, اللہ نے مجھے 5 سینسز دیے ہیں, اللہ نے مجھے پڑھنے کی, اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے کی صلاحیت دی ہے, اللہ نے ہر چیز مجھے گوگل پہ سرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے, اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں خوب مارکیٹ پلیسز میں گھوم گھوم کے اور مالز میں گھوم گھوم کے لیٹسٹ کلیکشن اپنی ڈھونڈتی رہوں, تو کیا اللہ نے مجھے یہ توفیق نہیں دی کہ میں قرآن کی کلاسز کے اندر پہنچوں اور دیکھوں اور چیک کروں کہ زندگی میں جن چیزوں کو میں دین کے نام پہ کرتی ہوں کیا وہ دین بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ ورنہ میں بھی کہیں اسی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہی ما لہم بہ من علم, کہ علم کوئی ہے نہیں اور میں اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے کہتی رہتی ہوں. یہ الزام ہوگا اللہ کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر. آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم انسانوں میں یہ چیز انگرینڈ ہے کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگا دے ہمیں تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا جو ہم میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تم مجھے کہہ کے جاؤ گی کہاں؟ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ بہت بولتی ہیں, تو آپ کہیں کہاں بولتی ہوں, تو تم نہیں بولتی. یہ تو ہو گئی وہ بات جو ہم میں ہے. ہمیں جو بات نہ ہو اور کوئی ہم پر الزام لگائے, کوئی سلینڈر کرے تو کتنا برا لگتا ہے. اور اللہ نے یہ چیز ہم میں ڈالی ہے کہ انسان کو نیچرلی انکلینیشن ہوتا ہے کہ جب اس پر الزام لگتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. تو ہم کیسے اللہ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ پر سلینڈر کر سکتے ہیں؟ احادیث کا مفہوم جو آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. لوگ اللہ پر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں, لوگ اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں, لوگ اللہ پر کیسی کیسی ایکوزیشنز لگاتے ہیں. تو کیا اللہ ہماری آکسیجن سک کر لیتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کھینچ لیتا ہے؟
تو کیا اللہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو پھاڑ دیتا ہے؟ اللہ آسمان سے جو ہے آسمان کے ٹکڑے ہم پر برسانے لگتا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنی ڈیفائنس، اتنی نافرمانی اور پھر بھی اتنا کچھ مل رہا ہے دنیا میں، تو شیطان انسان کو اور نافرمانی کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے. آپ سوچیں کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کا اس کو دینے کو دل نہیں کرتا. جنرس ہونا تو بہت دور کی بات ہے. حقیقت ہے نا، ہم انسانوں کا حال یہ ہے. اور اللہ جس کی ہم کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کے احکامات کو ہم اپنے پیروں تلے روند رہے ہوتے ہیں، اور جس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ وہ سر کا تاج بنانے والے احکامات ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی بینوولنس اور اللہ کی جنروسٹی دیکھتے ہیں. اور رزق دیتا ہے ہمیں، اور رزق دیتا ہے. شاید کہ میرا بندہ اس رزق کو استعمال کر کے اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور واپس پلٹ آئے. یاد رکھیں اللہ کو رجا ہے، امید ہے اپنے بندوں سے. اللہ کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے، تو کیا ہم اللہ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتریں گے؟ اللہ تو رزق دیتا رہتا ہے ہماری نافرمانی کے باوجود، اور اللہ ان کو بھی دیتا تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہ انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا. نہ یہ عقل سے کہہ سکتا ہے اور نہ یہ علم سے کہہ سکتا ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہاٹ سپیچ، بس منہ سے نکلتی جاتی ہے انسان کے، اور پھر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر پختہ ہوتا جاتا ہے. یہ بس ایسے آتا ہے. انہوں نے لٹرلی یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہے، تخرج من افواہہم کا عربی زبان سے مطلب بنے گا دے لٹرلی انوینٹڈ دس. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کسی رسول نے نہیں بتایا، کوئی ان کی عقل ان کو اس طرف ڈائریکٹ نہیں کرتی. انہوں نے اس بات کو انوینٹ کیا ہے عقل کی روشنی کے بغیر اور وحی کی روشنی کے بغیر. آگے فرمایا اسی آیت میں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ، صرف اور صرف جھوٹ کہتے ہیں. اور جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. اور جھوٹ جس لیول کا بھی بولا جائے، اور جہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں برسیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی کبھی اپنی زبان سے نہ بولوں، نہ خوف سے بولوں، نہ عادتاً بولوں، اور نہ کسی کے ڈر سے بولوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان ایسا کر دے کہ ہماری زندگیوں میں سے اور ہمارے کرداروں میں سے جھوٹ بالکل نکل جائے. اس لیے کہ یاد رکھیں حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے، پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک طرح سے کمپلسو لائر بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ کذاب سمجھا جاتا ہے. کذاب فعال کے وزن پر ہے، سخت جھوٹا، سخت جھوٹ بولنے والا. اور آپ نے ہمیشہ سے بچپن سے وہ بات سنی ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ایک سچ بولیں، چاہے آپ کو لگے کہ کڑوا ہے، لیکن اللہ کو سچ بولنے والے لوگ پسند ہے.